سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اپنے محبوب رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک سوال کھڑا ہے. لوگوں سے ایک بات پوچھیں کیا پوچھو کہ وہ لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں علم رکھتے ہیں کہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہوتے ہیں. آپ رسول لوگوں کے سامنے سلام کر لوگوں کی کو مجبور کیجیے آمادہ کیجیے کہ اس بارے میں پوری چیزیں سوچیں تو سوال کا جواب دیں. انسان کے طور پر ایک شخص جس کو صحت کے اصولوں کا اچھی طرح وہ جانتا ہے کہ ان اصولوں پر عمل کرنے سے میری صحت اچھی رہے گی بہتر ہوگی بیماریوں سے میں بچا ہوں. اچھی طرح سمجھتا ہے اصولوں کو عمل کرتا ہے اور بڑی بیداری ہوشیاری سمجھداری کے ساتھ صحت کے اصولوں جن کو وہ اچھی طرح سمجھتا ہے ان کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. کیا وہ شخص اس آدمی کی طرح ہوگا اس کی صحت اس شخص کی طرح ہوگی جو اس نے مطلب اس کو کوئی نہیں جانتا اس کو اپنے منہ پر چکھانا چاہیے اتنی اچھی لگتی ہے خوب کھاتا ہے خوب پیتا ہے جس وقت زندگی ہے اسی تب کھاتا ہے تب پیتا ہے اور کوئی مطلب نہیں اس کو صحت کے اصولوں سے. کیا اس کی صحت اور اس کی صحت برابر نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہر معاملے میں ایک سسٹم کے تحت بنایا. اللہ تعالیٰ کو بالکل برداشت نہیں ہے تو یہ کہیں کہ بیماری گاہ کو ہٹاتے صحت کی بیماری کو ہٹا دیتے میں تو خود کھاؤں گا جب اللہ نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا یہ ڈاکٹر کا بچہ کون ہوتا ہے حرام کرنا ہے. ماشاءاللہ مسلمانوں میں اکثریت ہے ویسے ہی چتورے لوگ ہیں. ایسا انسان جس کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کس وقت ہونا چاہیے کس وقت بڑھنا چاہیے بدن کی فٹنس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کتنی ورزش کتنی ایکٹیویٹی ضرور کرنی چاہیے
وقت ہونا چاہیے، کس وقت محنت ہونا چاہیے، کچھ خبر نہیں. وہ تو جانور کی طرح گزرتا ہے، سامنے کچھ کھیلا ہوتا ہے، جانور نہیں مارتا ہے، لیکن یہ گزرتا ہے سامنے چائنیز فوڈ کا اسٹال لگائے وہ کھا لیتا ہے، فاسٹ فوڈ کھا لیتا ہے، کبھی یہ کھا لیتا ہے، کبھی وہ کھا لیتا ہے، کبھی پیپسی پی لیتا ہے، کبھی کوک پی لیتا ہے، کبھی ڈرنک پی لیتا ہے، کبھی دیر تک سوتا رہتا ہے. ایسے انسان کی صحت اس شخص کی صحت کی طرح ہو سکتی ہے جو اچھی طرح اویئر ہے، واقف ہے، ہوشیار و بیدار ہے، تو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے. جب میری عمر کتنی ہوگی، جب میری عمر اتنی نہیں ہوئی کہ میں نوجوانوں کی طرح سوچا ہوں. انسان کی عمر جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی ہضم کی قوت، اس کا جو باڈی کا میٹابولزم سسٹم ہے وہ سب کا سب کمزور ہوتا ہے. لیکن جس کا مزاج لڑکوں سے عاشقانہ ہوتا ہے وہ بڑھاپے تک بھی مجبور رہتا ہے. مسلمانوں کے لیے سب سے مشکل موضوع یہ ہے جو میں نے اس وقت کیا ہے. مسلمانوں کے سامنے آخرت میں تصویر کرتے رہو، روتے رہیں گے، صحابہ کی تصویر کرتے رہو، جھومتے رہیں گے. مسلمانوں کو چھوٹے کھانے پینے پر، سونے پر، اور ان کو متوجہ کرو کہ چست کرو، دوڑ بھاگو، ورزش کرو، صبح کو جلدی اٹھا کرو. یہ بیان مسلمانوں کا سب سے زیادہ بڑھانے والا ہوتا ہے. یہ وہ کون ہے جس سے زیادہ چست، جس سے زیادہ فٹ، جس سے زیادہ تندرست، جس سے زیادہ ایکٹیو، جس سے زیادہ ڈائنمک اور جس سے زیادہ صحت کے اصولوں کا خیال کرنے والی کوئی قوم صدیوں تک اس آسمان کو نیچے ہوگی. وہ سمجھتا ہے زبان جو آیا ہے ہمارے اوپر ہر طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ذہن میں، عقل میں، علم میں، وقت میں اتنی برکت دی کہ ان چند دنوں میں ان سب پہلوؤں کا تذکرہ ضروری حد تک ہوگی. میری دل خواہش ہے کہ جو تربیت یہاں پہ ملے تو زیادہ سے زیادہ جامع ہو، حمدیر ہو، مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے جو کبھی 50 سال تک بھی علماء کے اور دینی بیانات میں کبھی اڑتے نہیں ہوئی. کیا ضرورت سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائی تھی کہ کھانا سب کھایا کرو تو خود بھوکے نہیں؟ کیا ضرورت سے ہم کو یہ بتائی تھی کہ وہی کھانا کوئی بھوکے مت کھایا تھا؟ کیا اس کے نتیجے میں کوئی آخرت میں نقصان ہوگا؟ نہیں، اس کا پہلا نقصان دنیا میں ہوگا اور دنیا کے نقصان کے نتیجے میں آخرت میں ہی نقصان ہوتے ہوگا. جب صحت خراب ہوگی تو تہذیب پہنچنا مشکل ہو، جب صحت خراب ہوگی تو نقل پڑھنا مشکل ہو، جب خوب پیٹ بھر کے کھایا جائے گا تو کبھی سست بوجھ ہو، جب صحت کے لیے نقصان کی چیزیں کھائی جائیں گی اور اس میں سے بیماریاں پیدا ہوں گی تو اللہ سے راستے کی محنت میں نہیں ہوگی. ہر لحاظ سے نقصان کی میں نے یہ بات مثال کے طور پر چلی. اگر کوئی خود اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کو خود موضوع گفتگو بننا چاہیے. اور ان کی بات کیوں گئی ہے تو اس کو صرف مثال کے طور پر ادھورا نہ رکھ کر اس کو اس طرح سے کم مکمل کریں کہ ہم سب صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع. یہ حکم چاہیے. میں نے اپنے مطالعے میں اور مشاہدے میں سب سے کم صحت کے اصولوں کا لحاظ کر کے جینے والی قوم اس وقت اگر کوئی ہے تو مجھے
آپ کسی بھی دن اپنے شہر کے شہر کے کسی پارک میں جائیں، آپ کو 250 گئے تھے جاگنگ کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، سائیکلنگ کرتے ہوئے، ورزش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک بھی شہر ایسا مسلمان ہے. ہندوستان کے سمجھدار غیر مسلم ڈاکٹر اپنا کلینک مسلمانوں کے محلے میں کھولتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کو غور کیے بغیر جینے چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے مستقبل نہیں کر رہے ہیں. اور میں ایک بات پر غور کرنے کا مطلب ہوں تاکہ دیکھیے اس مشاہدے مسلم محلوں میں ہندو ڈاکٹروں کے کلینک کر سکتے ہیں. وہ رہتے ہی وہاں رہتے تو کالونیز میں ہیں، سبربن ایریا میں رہتے ہیں، شہر کے تو 5 علاقوں میں، لیکن وہ 6 کلو میٹر، 8 کلو میٹر، 10 کلو میٹر، 15 کلو میٹر ڈرائیو کر کے آتے ہیں. دواخانہ مسلم محلوں میں بیٹھنے سے ان کو مسلمانوں کی صحت سے بہت دقت تھی. میں افسوس نہیں کہ اس لیے کہ ان کو اپنی ہندو کالونی میں بنی نہیں ہوتی. اور مسلمانوں کے محلوں میں درجنوں کے حساب سے لوگ بنے گے. ان کو رات میں 12-1 بجے تک دواخانہ چلانا پڑتا ہے. اتنی کیوں ہے یہ بات؟ کیا اسلام نے مسلمانوں کو بیمار ڈالا تھا؟ نہیں. وہ ہندوستان میں نہیں آ رہے ہیں، وہ لڑکی آ رہے ہیں. جانتے ہیں جو لوگ صحت کے اصولوں کو، وہ صحت کے اصولوں کی رعایت کے ساتھ نہیں ہے. اور جو لوگ بالکل نہیں جانتے، نہ سمجھتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے، وہ چاہے 1000 اللہ والے ہوں، وہ بیمار ضرور پڑتے ہیں. یہ جو ذہن زمانہ بنا ہوا ہے نا، اندر ہے، اس کو اپنے صحیح دائرے میں لانا چاہیے. اس ذہن کو اس کا صحیح مضمون سمجھنا چاہیے، ورنہ اللہ طریقہ اس دنیا میں اسلام کو بدنام کر سکتا ہے اور ہم کو برا کر رہا ہے. ہم کاروبار پر محنت نہیں کرتے، لیکن وہ بھی محنت ہیں اور کسی نے بندش کرے. دوسرا تیسرا بہت ہے. آپ کو بھی خاندانی چاہیے 11-12 بجے سے پہلے دکان نہیں کھولتے. صبح کو سوتے ہیں اور سونے کے بعد 2.5 کروڑ جمائیاں لیتے ہیں. 3 تک وقت برباد کرتے. کاروبار کو محنت کہتا ہے خصوصاً اس دور میں جو کمپٹیشن کا زمانہ ہے، مقابلے کا زمانہ ہے، دوڑ بھاگ کا زمانہ ہے، ریس کا زمانہ ہے، چالاکی کا زمانہ ہے. مجھے صاف کہیں گے اس دور میں آپ کاروبار کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حساب محنت نہیں کرتے. بزنس کے طور طریقوں کو جو جائز ہے مناسب ہے ورنہ کا بخش ان کو اپنا نہیں، غور نہیں کرتے، سیکھتے نہیں. اپنی غلطیوں کو ہی ڈھونڈتے کہ اس کاروبار میں پورا کام بڑھاؤں. فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کسی نے کس طرح ہے. اور پھر عاملوں کی روزی آپ کی جیسے ضرورت نقرضات ہے اور ان کو بھی روزی نہیں جنہیں کچھ نہیں آتا اور جسے کچھ نہیں آتا وہ آنے بند کچھ نہیں کر سکتا وہ آپ کو بن جائے. آپ لوگوں نے زمین کو تجربہ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے وچار کریں چھوٹے ہوتے ان کے پاس موقع ہوں، موقعات ہوں، اسکاریاں ہوں، آپ خود دن ہو گئے
آخر تو آپ خود ہو، آپ کو کسی آدمی کی کیا ضرورت؟ جو کچھ نہیں کر سکتا وہاں، اور انسان کاروبار میں ناکام ہوا ہے اپنی کاہلی، ہر انسان کاروبار نہیں کر سکتا. یہ بھی سیکھی اللہ کی طرف سے دماغ پوری طرح سے بنائے گئے. کچھ وہ لوگ ہیں جو کاروبار کر سکتے، ان کا ہے دماغ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو بزنس نہیں کر سکتے، جاب کر ملازمت کرتے، کمپٹیشن دینا، وقت پر صحیح فیصلے کرنا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. دماغ میں ان کو قابلیت نہیں ہے. وہ کہیں کام کریں صبح سے شام کی ڈیوٹی کریں تنخواہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ کاروبار نہیں کرتے. ایسے لوگ زندگی بھر کاروبار میں کامیاب نہیں، وہ کچھ بڑھ نہیں پڑتے ہیں. اچھی زندگی ہے، میں کھول کر کہنے کی ضرورت سمجھتا ہوں. تو وہ سمجھو اسلام وظیفوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وظیفے پڑھو اور جس کام کے لیے آپ پیدا نہیں کیے گئے ہو وہ کام بھی آپ کرنے لگو گے. یہ مطلب وظیفوں کا حدیث میں آتا ہے کل میسر بما خلق. ہر انسان کسی خاص کام کے لیاقت دے کر پیدا کیا جاتا ہے. کوئی کام ہوتا ہے خالق کا کہ یہ آدمی یہ کام کرے گا، وہ آدمی اس کام کرنے کے لیے اس کو آسانیاں فراہم کیا. یہ فیصلہ کرنا کہ میں کیا بزنس کر سکتا ہوں کہ نہیں، یہی ایک بہت اہم فیصلہ ہے. سنگین پنجابیوں میں ایک بھی شخص الگ تک بزنس نہیں کرتا. آپ بہت حسد کرتے ہیں ان کے لیے کہ وقت ہر جگہ مارکیٹ میں چاہیے کیوں چاہیے، کبھی مسلمان لوگ نہیں کرتے. ایک بہت غلط طریقہ ہے. جو ظاہری اسباب ہوئی ان کو بھرپور طریقے پر سوچنے کی عادت ڈالو اور بہترین اسباب اختیار کرنے کے بعد تب صورت اعتماد کر کے اللہ سے کہو اللہ جو ہوگا وہ آپ کی قدرت سے ہوگا، آپ کی عطا سے ہوگا. جو میں کر سکا ہوں ان کا ترجمہ کیا ہے. اللہ اب کرنے والی بات تو آپ کی ہے، اسباب تو بہت معمولی ہے، اسباب میں کچھ نہیں ہے، کرنے والی بات تو آپ کی ہے. آپ کر کے دکھا دیں، آپ مدد کر دیں، آپ روزی دے دیں. اسباب کی لائن کی بھرپور محنت کر کے دعا مانگنا یہ سکھایا ہے اسلام. اسباب کی لائن کی محنت کم کر کے یہ نہیں کر کے وظیفے پڑھ کر کام کرانا یہ اسلام کے خلاف، یہ اسلام کی بری کے خلاف. یہ معاملہ بڑا کنفیوژن کا شکار ہے. جن لوگوں کو میں تو بڑا خطرناک مشاہدہ رکھتا ہوں، جو لوگ اسباب کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، انتظام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، کہیں فیصلے نہیں کرتے اور ناکام ہوتے. ناکام ہونے کے بعد وہ کوئی دین کا سہارا نہیں. تربیت کا لازمی حصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے دونوں باتیں اچھی نہیں. اور وہ لوگ جو لوگوں کا ذہن بناتے ہیں، لوگوں کا ذہن بنانا ضروری ہے. ہر دفعہ کا ساتھ بیان کر رہا ہے لیکن امت کی بربادی کا بڑا سبب ہے. کیا ہماری آدمی مدد میں بیٹھ کے علاج کرنے لگے گا تو تندرستی بڑھے گی یا قبرستان میں آبادی؟ آج جتنے دینی رہنمائی کر رہے ہیں جگہ جگہ ہم سب کھڑا ہوا اور جو اس کو ایریا دیا گیا ہے کہ اس بات پر بات کرنا 6 نمبر پر بات وہ اس کو پلان کر کے دنیا بھر کی باتیں کر کے لوگوں کا ذہن خراب کر راہی پھیل رہی ہے، سستی پھیل رہی ہے، بیانی پھیل رہی ہے اور اللہ کے سسٹم کو نظر انداز کر کے کامیاب ہونے کی تمنا پھیل رہی ہے. بنائے ہوئے سسٹم کو نظر انداز کر کے کامیاب ہونے کی تمنا
یہ اللہ کے خلاف بغاوت. ایک مثال سنو, گھبرانے کی بات سنتے تو تب تک سنتے سنتے مارے تو بالکل ہی کچھ ہو آج تو سب دیوانش ہو. اللہ کا یہ سب ہو جائے دیوانش. وہ کیا بولتے ہیں سب لگتے ہیں ہر ایک دیوانے بہن سے ساری بات. احمد سے کیا ہوا تھا؟ کون جواب دے گا؟ کوئی بات کھڑے ہو کر پوری بات کریں. چلو آج جتنے امتحان ہو کیا ہوا تھا رکھنے والے بہت تفصیل سے بتا دیتے بیان کر رہے بڑے عالم ہیں بھائی, بہت سارے گھر سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف کام سونپے تھے اور ان میں ایک کام یہ بھی تھا کہ پیچھے سے ایک راستہ آ رہا تھا جس کی طرف سے دشمنوں کا خطرہ تھا کہ ادھر سے ان کے دستے حملہ کریں گے. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عمارت میں 50 تیر اندازوں سے دکھا دیا تھا اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بڑھے اور کامیاب ہو گئے. جو دستہ پہاڑ پر موجود تھا وہ یہ سمجھا کہ میدان جیت لیا گیا ہے, لہٰذا انہوں نے اللہ کے رسول کے اگلے حکم کا انتظار نہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اپنی امیر کی رائے کے خلاف کہ ہمیں ہمارے غنیمت سمیٹنا چاہیے. انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے اس موقع کو دیکھا اور فوراً پیچھے سے پلٹ کر آئے اور زوردار حملہ کیا اور مسلمانوں کا جو وہاں بقیہ لشکر کا حصہ تھا وہ ان کے حملے کو سنبھال نہ سکا اور مسلمان پیچھے سے ان پر حملہ ہوا اور آگے سے پھر حملہ ہوا اور 3 ملکی سے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اور جو ظاہری اسباب اللہ کے رسول نے میدان میں تیار کیے تھے اس کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے تنبیہ فرمائی ہے سورہ بقرہ اور دیگر سورتوں میں. 50 صحابہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینس کا ایک میکانزم بنایا, دفاع کا ایک سسٹم بنایا. یہاں 50 کی نہیں تھی, اچھا پیچھے بھی کوئی حملہ نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کرنے کو دیں. اب وہاں یہ ہوا کہ جو کہ سمجھے کہ وہ بھی نہ تو ان کی مدد بھی ختم اور وہاں غنیمت کے لینے بھی لگے. اب وہ جگہ تو خالی ہو گئی تو وہ دشمن کے جو عالمی چیز تھا وہاں زبردست جنگل خالی ولی وہ اس میں مار کیا تو جگہ خالی یہ جنگل میں کام ہوتا ہے. اس میں فوراً اپنے ساتھ کچھ فوجی لی اپنے حکومت سے جو حملہ کیا جگہ خالی کی طرف سے جو حملہ ہوا بغیر مت کچھ سامان نہ سکے 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. لیکن حمزہ کے جو شہداء کی شہادت کا حادثہ جھیلنا پڑا کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ جگہ خالی ہو گئی تھی تو چلو جگہ خالی ہو گئی, اچھے لوگ ہیں, بھولے لوگ ہیں, چلے گئے میں 50,000 پریشے بھیجے تھے. کیا اللہ پریشے نہیں بھیجے؟ کیا اللہ اور کسی جلدی طریقے سے تو پیچھے والے حملے کو روک نہیں سکتا؟ کیا دشمن کے فوجی جنرل خالد ولید کا دل دماغ اللہ کے ہاتھ میں نہیں؟ کیوں نہیں کیا اللہ نے یہ گواہ کر لیا کہ 70 صحابہ شہید ہو. اللہ نے یہ گواہ کر لیا کہ اللہ کو محبوب خوشگاہ کرنے میں اللہ نے یہ گواہ کر لیا کہ حضور کے چچا حضرت حمزہ
ان کا کلیجی نکال کر چبائی جائے اور نہ کر کر گھڑی کی ہار بنائے، یہ سب تمہارا کیا. لیکن اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ غیبی مدد اس وقت کر کے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی حالت نکال دی جائے. یہ پیغام میرا مقصود تھا کہ تم جب کوئی جان بوجھ کر کرو گے اس وقت جو مصیبت آئے گی اس میں تمہاری کوئی مدد. تم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہو کرو، اس میں کمی نہیں. میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو میں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں کروں. لیکن جب خود تم اپنی کوششوں کی کمی کرو گے تو میں تمہاری مدد نہیں. اس کو سمجھیں، یہ پکا عقیدہ بنا ہے. یہی سکھایا ہے اسلام. اپنی طرف سے بیسٹ کوششیں کرو. تمہارا پرفارمنس ہر چیز میں بہترین ہونا چاہیے. اس کو سمجھیں. لکھو تو بہترین رائٹنگ میں لکھو، بولو تو بہت اچھے انداز سے بولو. تم کوئی چیز بناؤ، مینوفیکچر کرو تو بیسٹ کوالٹی کی بناؤ. ہر چیز کو اچھی کوالٹی کی دو. یہ حدیثوں میں باپ پڑھا ہے مارکیٹنگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے. جو کام کرو بہترین کوالٹی کا کرو. آج اس چیز کو دیکھ لیا سیکھ لیا یورپ میں کوالٹی کنٹرول کی ضرورت کا ہے اور کتنی جو بھی چیزیں بنتی ہیں وہ کتنی معیاری بنتی ہیں. چنانچہ جب کوئی فکری اصول پر عمل کرے گا تو وہ چاہے کافی ہو جائے مومن، اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا. یہ نہیں ہوتا کہ فطرت کے اصول پر عمل کرے کوئی کافی تو اس کو اس کا فائدہ نہ پہنچے اس لیے کہ وہ کافی ہے. اور مسلمان فطرت کے اصولوں کو توڑے تب بھی اس کو اس سے نقصان نہ پہنچے اس لیے کہ وہ مسلمان. یہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. اس کو سمجھے اچھی طرح. ہر مسلمان طالب علم وہ مدرسے میں پڑھتا ہو، کالج میں پڑھتا ہو، کامرس کا اسٹوڈنٹ ہو، لا کا ہو، میڈیکل کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، وہ اس کا اسلامی فرض ہے کہ وہ بہترین اور ایکسلنٹ نمبر ہوتا ہے. اس کا اسلامی فرض ہے. پکڑا جائے گا، اس سے معاوضہ ہوگا. اگر اس نے اپنی تعلیم پر محنت نہیں کی اور اسے نمبر کم آئے، میں کہتا ہوں کہ یہ گناہ ہے. جب بھی وہ کوئی کام کرے گا وہ اچھا کام کرے. سب چلتا ہے یہ نہیں الٹا سیدھا کام کرو، یہ نہیں. اسی چیز کو بڑی امت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کی تو دنیا ہتھیا کرتا ہے. یہ عادت کے بدو اتنے زبردست سماجی لوگ ہیں، ہم بھی جنگ میں مانگے. یہ جو کام کرتے ہیں ایکسیلنٹ کرتے ہیں. ہمیں کہاں اللہ تعالیٰ نے نیا شہر بتانے کا فیصلہ کرنا ہے. بالکل نیا شہر دریا کے کنارے عراق میں اس کے نام نیا شہر نہیں آ رہا. تو انہوں نے یورپ سے بتایا انجینئر، کیا انہوں نے ٹاؤن پلاننگ کے ماہرین اور بڑی کی پیمائش کرنے والے لوگ کیا انہوں نے اسپین سے بنوایا؟ کچھ نہیں. ایک جماعت میں کی کہاں کی وقت دیں تو ماہر تھے وہ لوگ. انہوں نے زمین کی پیمائش کی، خوبصورت ترین نقشہ بنایا. صحت کے اصولوں کے لحاظ سے قائم کیا گیا دنیا کا وہ پہلا شہر جس میں ہر چیز کا اصول کا خیال رکھا گیا. دنیا سے کتنا فاصلہ ہو کہ دریا میں تو نہیں آئے تو پانی میں کرنا ہے. ہوا کا رخ کیا ہو، مسجد کہاں پر بنے، شہر کی آبادی کہاں پر بنے، کہاں پر پورا میدان ہو، کیا ہوا کا گزر ہو. ہر چیز کا خیال ان صحابہ کرام مل کر پورا نقشہ بنا کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا. حضرت عمر نے کچھ کرنی نہیں کی کہ اس کو ہی کر دو، اس کو ہی کر دو، وہاں لے آؤ، وہاں لے آؤ. اس کے بعد وہ نقشہ منظور ہوا تب اس شہر کی تعمیر ہوئی. صحابہ ایسے ہو. ہمارے سامنے جو صحابہ کا تذکرہ جس طرح ہوتا ہے تو انہوں کو تاثر کرتا کون کرتا کس لیے
اس کو ہمارے ذہن یہ بنا دے کہ کعبہ ہمارے پر ایسے لوگ ہم اس سے نظر میں اور کوئی یوگا نہیں کہتے. ہم خاندانی بیوقوف لوگ ہیں. خدا نے کہا کہ صحابہ کو ہم چھوٹی لوگ مرتے ہیں. ہم تاجر لوگ ہیں. صحابہ چست تھے. ہمیں اپنی صلاحیت پر اعتماد نہیں ہے. صحابہ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ایسا رکھتے تھے کہ دنیا کی سپر پاور کو چیلنج کرتے تھے. یہ نہیں اسلام. اسلام یہ کہتا ہے ضرور تو میں نے کچھ اور شروع کیا تھا کہ کچھ اور بات ہوگی تو اچھا شاید یہی بات سنی ہوگی. بہترین محنت کرو. بالکل اسلام نہیں کہتا. سخت محنت کرو. اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام مجاہدات کے ساتھ اپنا کاروبار دیکھتے. ان کے باغات تھے. ان کا کپڑوں کا کاروبار تھا. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے پاس نہیں تھے اپنے باغ میں. بھرپور محنت کرو اپنے کاروبار اور ناکام ہو رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ کسی نے کچھ کرا دیا کہ یہ تو بڑی سہمت مصیبت آ گئی. میرا خیال میں یہی کسی نے کچھ کرایا ہے کہ تمہاری عقل ہوگی یہی کرا دیا. اور یہ کرانے کے لیے وہی طرح کراتے ہیں ہم کیا کرو کرو کیا. میں نے کہا تھا تین طرح کے جواب اللہ تعالیٰ دیتے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو بزنس اچھا کر سکتے جاب نہیں کر سکتے وہ ملازمت نہیں کر سکتے. کچھ وہ نہیں جو جاب کر سکتے ہیں ملازمت کر سکتے ہیں بزنس نہیں کر سکتے. بہت تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں جو دونوں کر سکتے اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دونوں نہیں کر سکتے. ان کو خاندان ہے ہمیں تو عورت سے کھانا پکانا نہیں آتا. جیسے پیٹی چکن کچھ کرا دیا اگر تو کالی ہے وہ ہے تو یہ اما کھانا مجھے کچھ پتا سکھایا نہیں. سرائے نامی پڑھنے کے اور پاکیزہ اصل پڑھنے کی میں نے کچھ کیا نہیں. تو کیا پیٹی چکن کچھ کرا دی کچھ کچھ چڑھائے دوسرا تو کرائے کی کیا کر. یہ غلط خیال ہے. محنت چستی لگن روزگار بیداری نہیں اسلام. کتنا اچھا ہو کہ اگر اس اعتبار سے بھی آپ لوگ اپنی زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ آج ہی پڑھنے کریں. اس اعتبار آپ تحجد گزار بھی بن گئے. آپ تقوی والے بن گئے. آپ تلاوت اور معمولات کی پابندی کرنے والے بن گئے. آپ بدنظری کو چھوڑ کر نگاہ کو نیچے رکھنے والے بن گئے. آپ پردے کا اہتمام کرنے والے بن گئے. اور آپ مسجد میں سب سے اول میں اپنی عمر کے حساب نماز پڑھنے والے بن گئے. آپ صاف ستھرے رہنے والے بن گئے. یعنی امن بن گئے. وقت کی حفاظت کرنے والے بھی بن گئے. سخت محنت کرنے والے بن گئے. آپ اگر اسٹوڈنٹ تو تعلیم میں ہیں تو بہترین محنت کریں. آپ اگر کاریگر ہیں تو بہترین کاریگر ہیں. آپ کارخانے میں کوئی چیز بناتے ہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی بنانے کی کوشش کریں. ان کا سیدھا بنا کر 4 پیسے دے کر گھر آ جانے کے بجائے اس کی کوالٹی کو بہتر سے بہتر بنا اس کے پیچھے پڑ جائیں. میں اس میں اور کیا کروں میں اس میں اور کیا کروں میں اس میں اور کیا خوبی پیدا کروں. ہمیں نہیں اسلام سکھاتا ہے. ہر چیز کو ہم نے انکریج کیا میں کیا کیا پوچھانے گے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کی بہن حضور کی عمر پڑی وہ سناریوں سے تو دور نہیں تھی. جیسے عورتیں لڑکیاں بنا کرتی ہیں بلکہ بنا کرتی تھیں. اب پتہ نہیں لگا عورتوں کو کہا لڑکیوں کو ہوگا چاہیے سب کام ہو گیا. اپنی بڑی کام ہے. اب سب مارکیٹ کے بلبوتے پر اپنے ہاتھ سے سینا اپنے ہاتھ سے سنونا
اپنے ہاتھ سے بننا یہ عورتوں کا ہنر ہوتا ہے، اور اس سے عورتوں کے اندر ایک ان کا منہ ٹھیک ہے. میں کیا بتاؤں اس کی نفسیات. ایک عورت جب اپنے ہاتھ سے کوئی سویٹر بنتی تھی اور وہ سویٹر بن کر اپنے شوہر کو پہناتی تھی تو ان دونوں کے درمیان محبتیں بہت بڑھتی. اور کوئی چیز اپنے ہاتھ سے بنانے میں جو مزہ آتا ہے وہ بڑی بڑائی خریدنا آتا ہے. آپ اپنے ہاتھ سے کھانا پکائیے چاہے میری طرح چلا دیں گے وہ گوشت آپ کو شاندار ہوٹل کے ڈشوں سے بہتر ہوئے گا اپنے ہاتھ سے بنایا. میں نے یہ پہلی بار گوشت بنایا تھا تو حضرت حضرت کی طرف پتھر ہو گیا. خبر مگر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی شاندار ڈش تو کبھی اورنگزیب نہیں دکھائی ہوگی. یہ شاہجہاں آہستہ آہستہ پتا چلا کہ گوشت کو بنایا کیسے جاتا ہے. اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا. عورتیں چادر بناتی تھیں، عورتیں پتیلی بناتی تھیں، کشی کتانی کا کام کرتی تھیں، امبرائڈری کا کام کرتی تھیں، نقشے گراف پر خوبصورت شعر لکھا ہوتا تھا، کڑھائی ہوتی تھی. سب چیزیں اس ماڈرن دور میں ختم. اور ہماری بچیاں اور کہاں ہو جاتی ہیں تعلیم بھی کیا پڑھتی ہیں وہ کیا ان کے کام آتا ہے. وہ کیمسٹری کے فارمولے پڑھتی ہیں اور سسرال میں جا کے وہ کچن میں کیمسٹری کے فارمولے پڑھتی ہیں. چپاتی BH1 کی کیمسٹری BH2 اور پھر فزکس پڑھتی اور بچے کو پانی میں فزکس کا کون سا فارمولہ کون سا فارمولہ کام آئے گا. کیا ہے زندگی میں تم کو کیا پڑھے گا کیا پڑھیں گے تم. اسی کے پڑھائی کے پیچھے پالن، اسی کے ہوم ورک، اسی کے ٹیسٹ، اسی کے ایگزام، اسی کے نوٹ بک، اسی کے لیے انٹرنیٹ پر بیٹھنا بس سب کچھ. اور گھر کے کسی کام سے کوئی مناسبت نہیں. اور شادی کے بعد جو اچانک ہوئی تو کہاں گئی ڈگری پڑھنے میں نہیں، بچہ کھانے کے نہیں، باپ کے کھانے کے نہیں، ساس کا لوگوں کی جیل میں گئی. سپرنٹینڈنٹ آف جیل ساس اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اب تو یہاں قید ہو. اب ہم یہاں کی ضرورت نہیں دنیا میں جاتی رہتی شوق کی پوزیشن میں رہتی ہے. ہم اس دنیا میں جی رہے تھے اور شیکسپیئر کے ورڈسورتھ کی شاعری پڑھ رہے تھے اور ٹینیسن کی شاعری پڑھ رہے تھے، انگلش میں ایم اے کر رہے تھے. اور پتہ چل رہا تھا کہ صاحب ٹینیسن کی شاعری مجھے خوبصورتی ہے، ورڈسورتھ کی شاعری مجھے خوبصورتی ہے. لٹریچر پڑھ رہے تھے اور ہسٹری اور جیوگرافی پڑھ رہے تھے اور اشوکا دا گریٹ نے اس ملک میں کیا کیا تھا وہ پڑھ رہے تھے. اب پڑھو اشوکا دا گریٹ، اب پڑھو. اب تمہارے شوہر ہیں اشوکا دا گریٹ. جس طرح اشوکا دا گریٹ کے زمانے میں کٹ بنی تھی اور کتوں کے دور میں جو بدھسٹوں کو جلایا گیا تھا وہ ہے تمہارا ہو. میں کچھ بات سوچ رہا ہے کہ میری بیٹی کیا پڑھ رہی ہے. میں کچھ بات سوچ ماشاء اللہ بہت اچھے نمبر کے پاس تھی، مٹھائی کی ڈبے سے گیا بہت ایک بہت اچھے مارکس ہے. تو مقصد ہے پڑھنے کا کوئی گول ہے آئندہ کیا کرنا ہے. تعلیم کا مقصد ہوتا ہے مجھے آئندہ جو کرنا ہے میں اس کی لیاقت اپنے اندر پیدا کروں. یہ مطلب ہوتا ہے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آگے جا کر جو ہونا ہے وہ بنانے کی مدد کرے. آپ کا تعلیمی سسٹم اور نظام اس وقت کا تعلیمی نظام مردوں کو وہ بنا رہا ہے جو اس کو آگے کرنا ہے. اور کچھ سوچ بوجھیے ہر چیز میں اسلام دخل دیتا ہے. یہ سمجھو اسلام اس پر زور دیتا ہے کہ تمہیں دنیا میں محتاج بنتے نہ کرو، اپنے ہاتھ کی کمائی پر اسلام زور دیتا ہے. آپ نے وہ واقعہ بارہ سنا وہ تعلیم میں کیوں دیتے ہیں سوچتے کچھ ایک شخص آتا ہے حضور کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ میں محتاج ہوں پریشان کی مدد سے. آپ کیا پوچھتے ہیں تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کیا پوچھا؟ کیا جواب دیا حضور؟ کیا بتایا میرے گھر میں کیا ہے؟
ایک یا ایک فصلہ کے لیے عمدہ کے لیے مزدوری کی بڑھ اور منواتے مسجد میں آپ بیٹھے ہیں یا جہاں بیٹھے اور آپ ایک دم فرماتے ہیں کہ بھائی کون یہ خریدے گا، ڈھولی لگاتے ہیں، ڈھولی آپشن ہو رہا ہے، نیلام ہو رہا ہے، کون خریدے گا؟ ایک شخص کہتے ہیں میں خریدنے لگے، کتنے پیسے دو گے؟ ایک بھی ہو گئے، اور کون بتاؤ، اور بتاؤ کون زیادہ دے گا؟ ایک اور کہتا ہے یہ دو دے رہے ہیں، دونوں دونوں دے رہے ہیں، تو دیکھ کیا دو درہم لو، اس آدمی سے دو درہم لو اور دو درہم کی جاؤ قرحانی خرید کرو، اور قرحانی خرید کر جاؤ جنگل میں، اور جنگل میں جاتے لکڑیاں کاٹنا، اگلے ہفتے سے پہلے کسی نظر نہ آنا، آپ کی قوت کو بڑا سوال ہے، آپ کی بات آ کے بیٹھوں گا، اس لیے میں تم بتایا کہ جو کہ انور کو دیکھوں گا، صحابہ ناخا شاعر نہیں، ایک ہفتے جواب میں رہا ہوں کیا حضور صحابہ سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں کسی بات کہتا ہوں جس کی مدد کروں؟ یہ کیا سکھایا ہے انسان؟ وہ روٹی کی تنگی کی شکایت کرتے پھرنا، اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے اس عادت کو چھوڑو۔ ہر شخص 70-80% لوگ دعا کے لیے آتے ہیں وہ اللہ کی شکایت کرتے ہیں، محنت بولو اللہ کی شکایت، پریوار میں بہت پریشان ہو، بہت پریشان بات کرتا ہوں بڑی بات یہ شکایت نہیں ہے۔ بعض لوگ ایک کاروبار میں کامیاب نہیں ہوتے، جس کرتے رہتے ہیں میں وہی کاروبار کروں، ارے بابا نیچے کرو مت نیچے جاؤ، چپل کھڑے ہو کر سڑک کے کنارے بیچو، حرام کمائی کھاؤ گی، اللہ تم کو اس کمائی کے بدلے مجھے ایک ایمان کا محنت کرو، کس پر اور زندگی کو ایک نظام الاوقات کے ساتھ سمجھا، ایک ٹائم نہیں بنائے گی، کون بنائے گا؟ اپنا ایک نظام بنائے گا، آپ کے نہیں کر رہے ہیں لوگ تو بہت دن تم لوگ بنا رہے چل یہ ہاں ملاقات ہاں زندگی ہاں اور ایک زندگی پوری زندگی یہ جو عادت ایسی ہے جو ہر گھر کا حق کر گاؤں پہ کھیلنا بند کرو، یہ گاؤں پہ بند کرو، کرنا نہیں ہے۔ اتنا انٹرویو بنے اور ریلیجسلی جسے انگریزی کہتے ہیں اس کو فالو کیجیے، قیامت کی اگر آ جائیں تو اس نظام الاوقات میں فرق نہیں ہے، قیامت کی اگر تب انسان محفوظ بنتا ہے۔ مجھے کتنے بجے سو جانا ہے ناچی ہو طے کر لیجیے، آپ نے مجھے جلدی ہونا ہے، کچھ ہو جائے، خاندان کا رواج، گھر کا رواج، شہر کا رواج پر جائے چاہوں، مجھے اپنی زندگی، اپنا کیریئر، اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنی صحت دیکھیں گے، تو کچھ مضبوطی نہیں آئے نا، آپ سب کو دیکھ کر کریں گے، کبھی نہیں کر سکتے، کامیابی نہیں کرائیں گے، کبھی نہیں۔ پہلے سب گھر میں سب کا نقو بننا پڑتا ہے، میں تو سمجھتی ہوں آئیے دیکھ تو سمجھ آئے جب ایک آدمی عام روش کے خلاف کوئی نیا راستہ اپنے لیے چنتا ہے تو سب لوگ ان کے کنوینس کرتے ہیں، دماغ خراب ہو گئے، دس بجے سو گئے، اور تو اپنے کمرے میں دو 10 بجے تک نہیں سب آئیں گے 19%،
میں کروں میں سمجھدار تم سب سے ہم لوگ کی برتن کی تقریر کرنے کی مشق سکھاتے تھے لوگ، میں تو کبھی نہیں تھی، مجھے کیا خبر تھی جتنا بیان کرنا پڑے گا اس کا سیدھا، لیکن میں نے کبھی نہیں تھی. لیکن ہمارے استاد نے تو ہمیشہ ایک بات ضرور کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب بھی کہیں کسی مرضی کے سامنے بیان بات تقریر کرنے کھڑے ہو جس میں کرو سب جگہ بیٹھے ہیں نہیں بنا ہوں اسے میں پہلے کہنا تھا کہ میں کبھی مشق کی ہوں. گھڑے رکھواتے تھے، گھڑے نیچے کر کے رکھواتے تھے اور وہ ہوتے تھے سامنے ہوں. یہ تو بڑی کیا کرو کہ جتنے پاس میں ملی تھی گھر پر پانی ڈالو ادھر جائے گا ملتا کھڑا ہوگا تو اس پر پانی ڈالو ادھر تو نہیں چلا جائے گا، وہی ہر ہو رہا ہے سال سے پانی ڈالیں نیچے کیا اللہ سلامت رکھے آپ کو. میں بات اب سے کوشش کرتا ہوں ذرا ایسی ہلکے پھلکے ہلکے مسکراتے انداز سے آئے کہ بات آسانی سے قبول کرے تو سارا انداز سے بات کرنا چاہیے. یہ نوکریاں آپ کا کوئی خیرخواہ بھائی، آپ کا کوئی دوست آپ سے بات کرنا ہے، کوئی توجہ آسمان سے بات نہیں کی جا رہی. جب آپ گھر میں نیا جواب اپنا کر رہے ہیں، میں تو بھائی اتنی وجہ سے تو پورا گھر آپ کے خلاف بات کریں گے کوئی ساتھ نہیں، لیکن آپ اپنے گھر پر جمے رہیں گے جمے رہیں گے جمے رہیں گے. پھر کیا صبح آپ سب سے پہلے اٹھیں گے اور اللہ کو بھی تو آپ کا اچھے کرتا ہے جب بھی پڑھیں اور فریش ہو کر مسجد میں آپ سب سے اول ہو جاتے ہیں، نماز میں انتظار کریں. موڈ آپ کا اچھا ہو، یہ بات کوئی چیز ہے. آپ سسٹم پر پڑے رہیں گے، زیادہ سو کر اٹھیں گے موڈ خراب ہوگا اور جلدی سنیں گے جلدی اٹھیں گے اس پہ تحقیق پڑھ لیں گے بجٹ کی نماز مسجد میں پڑھیں گے تو آپ کا ایک دم موڈ اچھا. اور مسجد سے تھوڑا اگر آپ معاملات پورا کریں بعض آپ کو بنایا ہے ان آپ کی مدد نہیں ہے پھر اس بعد آپ معاملات پورے کریں، لیکن پھر آپ اس کے بعد گھر پر نہ آئیں اس کی ہے جہاں تک ہونے مشورے کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ تھوڑا سا واکنگ کیجیے، نوجوان لوگ تھوڑا دوڑے، ضرور سمجھیے ورزش کو، ضروری سمجھیے یہ اسلام کا ایک حکم کی طور پر کہنا. اس کے بعد آپ جب گھر واپس آئیں گے تو آپ یقین کریں گے آپ ایک دم انرجی سے بھرے ہوئے اور بالکل فریش ہوں. موڈ آپ کا بہت اچھا، آکسیجن ملی ہوگی، سورج کی دھوپ ہوئی ہوگی، کھلا جگہ ملی ہوگی اور اس دوڑ بھاگ سے اور وقت کے صحیح استعمال سے آدمی کے اندر تازگی آتی اور ایک خود اعتمادی آتی. آپ بڑے اچھے موڈ کے ساتھ. اس کے بعد جیسا آپ اب تک کرتے ہیں ویسا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ مجھے بتائیں. صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں یا تھوڑی دیر بعد فوراً سو جاتے ہیں تو آپ 9 بجے تک آپ سو. اس کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں آپ کو بتاؤ آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، حالت کا زیادہ سنی تو مجھے جواب دے اس وقت کیسا جب آپ اٹھتے تو موڈ کیسا ہوتا بیوی کو ماننے میں کچھ آ رہا ہوتا ہے کہنا چاہ رہے تھے بدنامی کی غلطی کہیں میں پڑھ رہا ہوں کسی ہے نام بول کر جائے گی بڑا ہی جھگڑا ہو گیا صبح کیوں ہوتا ہے. آپ کہیں کیا ہمارے حد تک گھروں میں چھانٹتے رہتے کیا کیوں تو پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اس کو بچے کرتے ہیں. وہ اس کے بعد وٹامن ڈی کی ایک خوراک کرتی ہے موبائل کے بعد وہ کو فریش نہیں آتا ہے اس لیے کہ اپنی فطرت کے خلاف وقت بڑھائے اور فطرت ہی شریعت ہے، فطرت ہی سنت ہے، سنت ہی فطرت ہے، سنت ہی شریعت.
یاد رکھیے. اس کے بعد آپ اپنے دل کے معاملات پورے کیجیے, وقت ضائع مت کیجیے. جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات میں وقت نہیں, اکثر ان کے دل میں یہ بڑھا ہوا ہے کہ یہ معاملات کچھ شخص کے لیے ہی جس کے پاس دین دنیا کا کوئی کام ہی نہ ہو, جو اپنی انجیوں کا کمیٹی کا سردار ہو وہ معاملات میں انجیوں کا سنا کچھ نہیں کرتے, ایسے جون کرتے اور بیٹھ کے باتیں کرتے. پورے کے موڑے پر بیٹھے ہیں اور باتیں ہو رہی ہے, میرے دادا میرے پردادا, اور مجھے اپنی نے کہا کہ ابھی کنویں کے اندر تھا گھوموں کی تک نہیں ہے, ایک کم ہو گیا, بولے 12 تھے اب 11 نہیں بنتی شروع. دوسرا بولا کہ 11 کیا بن رہا ہے, ہاں کر کے ہماری زندگی کی طرح ہو گئی. کتنا وقت اخبار پڑھنے میں, کتنا وقت جمالیاں دینے میں, کتنا وقت نہانے کی تیاری کرنے میں, کتنا وقت برباد ہو جائے معاملہ سمجھتے ذرا دیکھو تو کتنا وقت برباد ہوتا تو نہیں. اگر آدمی اتنا چست ہو جائے کہ ایک منٹ اس کا ضائع ہو تو یہی انسان اپنے ملک میں انتظار رکھا. کتنا وقت ہے ہمارے پاس, کتنے کا معاملات کے وقت روزانہ 3-4 گھنٹے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں, بولو ہو رہے کہ نہیں, کم سے کم 3-4. آج کی نشست میں وہ تو دینا چاہتا تھا کسی اور کی, اور اسی لیے میری روایت پڑھی تھی اور مگر وہ بات ہے اس میں وہ بات. لیکن میں اس گفتگو کے ایک حصے کو انشاءاللہ کل یا جب بھی ٹاپک ملے گی اس وقت نہیں کرتے ہوئے ایک بات اور کہہ کر بات کو آج مکمل کریں. دیکھو آپ یہ نہیں سمجھے ہوئے ہیں کہ ایک بات کی کرنا ہمارے دنوں میں ہے ایک بہت بڑی غلطی, بہت بڑی سنگین ہر مسلمان پر علم کا دین کی سمجھ کا حاصل کرنا فرض ہے. آپ پر فرض یہ ذہن سے نکال دو کہ آپ کے ذہن آپ کے لیے آپ کے دل میں علم کو حاصل کرنا فرض ہے. کیا آپ کو یہ کہنا کہ آپ سب مدرسے میں پھر سے داخل ہوں, پورا 10-15-16 سال کا کورس کر کے آپ لوگوں کو عالم بنے نہیں. دین کی سمجھ حاصل کرو, بے فرق اس کے بہت طریقے. دیکھو ایک بات سمجھو, میں نے پچھلے سال جس پر زور دیا تھا کہ ہمارے علماء, بہت بڑے علماء مختلف زبانوں میں جو کتابیں لکھ رہے تھے تو چلو مدرسے کے علماء کے لیے بھی وہ انہیں لوگوں کے لیے بھی لکھ رہے ہیں جو لاکھوں کروڑوں مسلمان مدرسوں میں نہیں پڑھ سکے, حدیث نہیں پڑھ سکے, قرآن نہیں پڑھ سکے, تفسیر نہیں پڑھ سکے, فقہ نہیں پڑھ سکے, سیرت نہیں پڑھ سکے, تاریخ نہیں پڑھ سکے. تو دین کی سمجھ حاصل ہوگی کیسے؟ دین کی سمجھ تو انہیں چیزوں سے حاصل ہوتی ہے نا. دین کی سمجھ خالی بیانوں سے حاصل نہیں ہوگی. یاد رکھیں بیانوں سے سمجھنے کا شوق آتا ہے, سمجھنا پڑھنے سے آتا ہے. اچھی طرح قرآن کہنا علم بالقلم, علم سکھایا اللہ نے قلم کے ذریعے. تو قلم کے ذریعے پڑھا جاتا ہے کہ سنا جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو سب کو جو لوگ سلسلے میں جاتے ہیں میں تم کو سلسلے کی نسبت سے حکم کے طور پر کہتا ہوں, اس سے زیادہ سخت لفظ میں نہیں بول سکتا. میں گزارش کرتا ہوں, میں مشورہ دیتا ہوں, میں درخواست کرتا ہوں, ان سے کہتا ہوں کہ تم کو سلسلے کا فیض اٹھانا ہے, اگر تم کو آگے بڑھنا ہے
تو جو کتابیں میں بتا رہا ہوں ان کو پڑھنا تمہارے دل میں فرض۔ اس سے زیادہ میں اور کھل کر نہیں کہتا۔ اللہ نے کہہ دیا، جو عمل نہ کرے اس کو آپ چاہیے۔ ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ بڑے اسی سطح پر تصدیق کرتے ہیں یہاں پر سے کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ روزانہ اخبار پڑھنے کے لیے بچ گئے۔ اخبار پڑھنا اکثر لوگوں کے لیے تو ناجائز ہے۔ میں سب سے پہلے کتاب بتاتا ہوں، پہلی کتاب اسلام کیا ہے، یہ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ لازمی طور پر یہ کتاب غور سے پڑھیں۔ جو اردو پڑھ سکتے ہو وہ اچھا یہ ہے کہ اردو نہیں پڑھیں، جو اردو نہیں پڑھ سکتے وہ ہندی نہیں پڑھیں، جو انگلش میں پڑھ سکتے ہیں انگلش میں پڑھیں۔ انگلش میں اس کا نام ہے وہ اسلام ہے۔ دوسری کتاب ہے پہلے پہلی بار کی حقیقت، چھوٹی سی کتاب اردو میں ہے، پہلے پہلی بار کی حقیقت۔ تیسری کتاب ہے نماز کی حقیقت۔ اور چوتھی کتاب ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ آپ کو اللہ کے کلام کا مطلب سمجھنا ہے۔ اس کتاب کے لیے کیا ہے قرآن میں، ہم سے اللہ نے کیا کہا ہے۔ یہ کتاب کی ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی۔ انگلش میں اس کا نام ہے قرآن اینڈ یو۔ بہت کتابیں ہیں، اگر آپ لوگ یہ کتابیں پہلے پڑھیں گے پھر مجھ سے پوچھیں گے کہ ہم نے یہ کتابیں پڑھی ہیں اور اب اگلی کتابوں کا نام بتائیے تو میں اگلی کتابوں کا نام لائبریری تیار کر دی ہمارے علماء، شاندار کتابیں ہیں اور مختلف زبانوں میں چھپے ہیں، لیکن اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے آپ لوگ اس مٹے ہوئے رواج اور مٹی کی سمجھ نکل گئے، پڑھیں۔ اور اب یاد دلاتا ہوں میں آپ کو، تیسرا نمبر تبلیغ کی محنت میں علم اور ذکر یہ دونوں اکٹھا ہے کہ نہیں؟ یہی میں کہنا چاہنا کہ ذکر بغیر علم کے تنہا کافی نہیں ہوگا اور علم بغیر ذکر کے تنہا کافی نہیں ہوگا۔ آپ ایسے خوش نصیب نہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا انتہا سے کریں اور تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر پڑھنے کے بعد آپ کی فتح کی ہوگی اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ ہے۔ اور یہ بہانہ کرنا چھوڑ دیجیے، یہ جملہ نہ بولیے، تکلیف ہوتی ہے۔ دن بھر میں 20 لوگوں سے جملہ سننے کو ملتا ہے فون پر یا ملاقات میں، تو وقت نہیں، پیشاب کرنے کے لیے وقت ملتا ہے، ٹوائلٹ جانے کے لیے وقت ملتا ہے، اللہ کا نام لینے کے لیے وقت نہیں۔ ہم نے کتنا گھٹیا بنایا ہوا ہے اللہ کے نام۔ کوئی غلط بات ہے کہ وقت نہیں ملتا، آپ اپنے وقت کو صحیح مینج کریں تو وقت ہی وقت۔ ہمارے حضرت کہا کرتے ہیں کہ ان کے حضرت ان سے کہا کرتے تھے کبھی کسی خالی آدمی کے دل میں کوئی کام مت کیا کرو، ہمیشہ کسی مشہور آدمی کے دل میں کام۔ وہ خالی آدمی خالی اس لیے ہے کہ وہ نکلنا ہے، کام چور ہے، شاہی اور سست ہے، اس لیے کوئی کام بھی نہیں کرے گا کہ تم اس کے حوالے کرو گے۔ اور مشہور آدمی اس لیے مشہور ہے کہ وہ ایکٹیو ہے، وہ خالی نہیں رہتا، اسی کے دن میں کام کرو گے تو وہ کام نہیں کرتے، اس لیے اس کا کام کرنے کا نظام ہے۔ ہمارے کئی ساتھی خالی ہوتے ہیں
اور شکایت کرتے حضرت میں کام بھی نہیں جب تک تم خالی رہو گے انشاءاللہ میں کام بھی دوں گی. تو مجھے مشہور دکھائی دو تم کو سر کھجانے کی ضرورت نہ ہو اتنا کام کر دوں گا وہ دعا کرو کہ تھوڑا کم ہے کام کبھی خالی آدمی سے نہیں جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور ترین انسان دنیا میں تھا. ان کے پاس وقت تھا معاملات پورے کرنے کا. ہمارے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. ہم زیادہ مشہور ہیں ہم کم مشہور ہیں. صحابہ سے بڑھ کر مشہور ہو کوئی تھے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان کے پاس وقت تھا. یہ جملہ کتنی تحریر سے سنتا ہوں کہ وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے چاہتے تھے وقت نہیں. وقت ہی وقت ہے لیکن وقت ضائع کرنے کی عادت پڑ چکی ہے اور وقت کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ نہیں تھا. اسی لیے کہہ رہا ہوں 24 گھنٹے کا نظام وفا ایک نظام بنا اتنے بجے یہ کرنا اتنے بجے یہ کرنا اتنے بجے یہ کرنا اتنے بجے یہ کرنا اتنے بجے یہ کرنا. اگر آپ اپنے اوقات کو اس اعتبار سے آرگنائز کر لیں گے مرتب کر لیں گے تو آپ کو سب کاموں کا وقت ملے گا اور پھر بھی آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہنس بول کو اس سے بھی وقت ملے گا. بالکل اس کا وقت ملے گا. آج کو عجیب صورت حال ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ہے. جس فیملی کے لیے آپ دن رات انگریزی کی ڈبو بھی بن رہے ٹیکس بھی بن رہے بانڈ بھی بن رہے اور آخر میں ڈیٹ بھی بن رہے. اس فیملی کو خوش کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں. یہ ایک دور کا ٹائم کرتے ہیں کہ یہ اس کی بن کر ہمارے اسلام میں سرگرمی اور محنت کا وقت شروع ہوتا ہے صبح سے شروع ہوتا ہے فجر کے بعد اور دوپہر تک زبردست سرگرمی کا وقت. ہمارے ملک میں 10 بجے سے شروع ہوتا ہے. یہ ترتیب بہت غلط ہوتی ہے. ہم اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکے ہم فطری اسلامی نظام کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب کریں. انشاءاللہ اس سے سمجھداری حاصل ہو. زندگی کی سمجھ صحت کے اصولوں کی سمجھ وقت کے صحیح استعمال کی سمجھ اور پھر اس کے دائرہ پڑھنا کرا جائے گا سمجھ کا تو دین کی سمجھ آئے گی دین کا علم آئے گا اور اللہ کی یاد اور اس کی محبت کے حضور کے لیے وقت ملے گا. زندگی کی پوری ترتیب سے ہوگی اور صبح دنیا میں ہوئی تھی میں خود کہہ رہا ہوں آپ جو کام بھی کریں جی لگا کر کریں انجوائے کریں اس کام کی اچھی کوالٹی کا چیز بنائیں. جو کام انسان جی لگا کر کرتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا اور جس کام کو انسان اوپر کی حد کرتا ہے وہ بے جگہ بنتا ہے. یہ مت کریں کہ آپ اپنے بنیادی کام ان کے فکر حساب سے کریں. یہ سوچ کر کہ اب ہم ماشاء اللہ خانقاہ والے بن گئے. خانقاہ والے مطلب کیا ہوگا گاڑی بن گئے خود بن گئے یا تو بن گئے یا نام بن گئے. دنیا کو ایسے لوگ دکھاؤ. یہ اداروں کو دنیا میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ کر لوگ دین کی طرف کھینچتے ہیں. ان اداروں کو دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت سے لوگ دین کی طرف کھینچتے ہیں. اور تھوڑی سی محنت سے سلیقے کے ساتھ کی جائے تو انسان اچھا اپنا بزنس میں یا کام ہو کامیاب ہو سکتا. اللہ تعالیٰ منتشر مگر نہایت اہم ان کی باتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں عام طور پر نہیں کہی جا رہی ہیں
نہیں ہم کو صحیح رہنمائی مل پا رہی ہے. اگر کہیں پر یہ رہنمائی ملنے لگے تو ہمیں اس کی خبر کرنی چاہیے. عورتوں کو بھی مردوں کو یاد رکھیں, عورتوں کو بھی مردوں کو. یہ بات کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے کہ کام کو فراغ کے لیے لوگ دین کا بہانا کرتے ہیں کام سے بھاگنے کے لیے. اور عورت کو بھاگنا ہے عورت کے کھانے کی, عورت کو بھاگنا ہے کچن کی, اور وہ بھی چاہیے کہ دیر تک وہ یہ سارے کام کرو اس کو بھی نہیں لگتا. گھر کی صفائی میں, جھاڑو پوچھنے میں, برتن کے دھونے میں, کھانا پکانے میں اس کو دل نہیں لگتا. کیا بہانا کرتی ہے ماشاء اللہ راجا بکری آ گئی ہمارے گھر. ابھی معاملہ نہیں بھائی, اب معاملہ حضرت کو اتنے معاملہ کتائی کرے گا وہ مزہ نہ گرے گا. تم کام سے بنانے سے کر لیں اور آپ حکیمت کے نصیب عورتوں کی خبر دے رہا ہوں, آپ بھی کچھ کم نہیں ہے. جہاں محنت زیادہ پڑی اور اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے, کام بنانا چاہیے. بہت پڑے جہاں گرمی زیادہ ہوئی بنام کرو بناؤ شریف آپ کی دعوت کرتے میں مشورہ بناتے بتا کر کسی ٹھنڈے لاتے ہیں ایک زمانے میں مجھے جماعت کو غلط طے کرنے کی ذمہ داری دی تھی. چوتھے دن ایلیگنٹ کے پروفیسر صاحب نے بچوں میں رکھا بنانے کی ضرورت اربوں میں بہت ہے. میری ایلیگنٹ کی ساری جماعتوں کو ملنا تو راجستھان میں پروفیسر صاحب کی شیروانی والی جماعت اور اندر سے پودا نازک مزاج. اب وہ سب پرانے کھیل بنانا یہ سب ترتیب بنا کے آتے ہیں اور پہلے سے خط بنوا لیتے ہیں. کیا لاج پاس کروں خط آنا چاہیے بنگول سے کہ بھائی ٹائیگر کی جماعت میں ہم تک ضرورت ہے چپٹے میں نظام کام کرنا مشورے والی جماعت دھنیہ تقاضا ہے مشورے والی جماعت کیا ہوگا یہ معاملہ ہے تقاضا بہت اچھا وقت ماشاء اللہ. میں سب کام دیکھ سب کتاب کو اور حضرت نے میرے کو ذمہ جانی اور یہ کہاں آپ فیصلہ کریں میں حضرت کے اشارے کو کہ حضرت اتنا بھاری بہت میرے پر کیوں رہا اس طرح کی جماعت چاہیے بہت ہی اہم وقت پر بات آئی تو بنانا جو ہے راجستھان میں انتظام کرے گا اور علی گڑھ کے قریب سے کتاب پھیلا یا برسات نے یہاں محنت کی ہے حضرت کی میں خود وہاں جا کر دیکھ کر آیا. لہٰذا اب وہ راجستھان سے بن جاتا ہے جہاں مسلمان مرتد ہو گئے 5 دن ہے 45, 46, 48 ٹیمپریچر راجستھان کی جنوبی رمضان کا مہینہ مغفرت پکی گیا شملہ گیا نشان اور گیا کرنا کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کیسے رہے اللہ کے ساتھ جلوان اللہ ہے خود کا لیکن اس سے سچے بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس سچا بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طرح کی تمام چیزوں کی سطح سے بہت اوپر آ کر اپنی مکمل تربیتی کی فیصلہ فرمائے اور اس کی قدر کرو. جو باتیں آج کہی گئی ہیں جو روز کہی جا رہی ہیں کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو ایسا دیکھ رہے ہوں نوٹ کر رہے ہوں
اس کے اشارات کہ بہت کچھ کیا کراتے ہیں چیزوں پر عمل کر کے ایک بھرپور ہر پہلو سے اپنی ترقی کا سامان کر سکتے. ہمیں کچھ لوگ بڑے تمہیں چکنے انہوں نے صبح کہا تھا اور میرے کو صبح شاید بابت بھی جانا ہے. بڑا خیر کی کلمات پڑھیں، توبہ کی نیت کرنے، توبہ کی اور بیت ہونے کی نیتیں کریں، جو کلمات میں پڑھوں ان کلمات کو بولائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تعالیٰ سب کی توبہ کو قبول فرمائے، بڑے صاحب کو قائم رہنا آسان فرمائے. تو شام کچھ معاملات کو زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے اور اس کے نفع خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. سب سے پہلا معلوم ہے استغفار کی تصدیق صبح شام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دو تصدیق صبح، دو تصدیق شام. درود شریف دو تصدیق صبح، دو تصدیق شام. درود شریف یہ والا پڑھنا ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ والا درود شریف پڑھنا ہے. قرآن مجید کا ایک پارہ تلاوت کریں. وہ صبح شام دونوں وقت ہوتے ہیں. ایک پارہ روزانہ دیکھنے میں پورا ہو جائے یہ ضروری ہے. ایک وقت میں ہو جائے تو بہت بہتر، دو وقت میں ہو، تین وقت میں بہتر نہیں. چوتھا معاملہ ہے مراقبے کا. ان تینوں معاملات سے فارغ ہونے کے بعد مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف بہت دل کی توجہ کے ساتھ متوجہ ہو کر یہ دعا مانگیں. پہلے 2-3 منٹ اپنی زبان میں کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دی، میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجیے. اللہ میرے دل کی طرف اپنی رحمت کی نظر سے دور دیجیے. اس کے بعد 2-3 منٹ کے بعد یہ دعا مانگنے کے بعد آپ بس یہ تصور میں بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے. میرے دل کی تمام زندگیاں ظلمتیں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں ہے، زبان پانی سے چیز کیا ہے. بس یہ تصور کھوئے بیٹھے رہیے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اور میں دل کے کانوں سے سن رہا ہوں. دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے. گردن جھکا لیجیے، آنکھیں بند کر لیجیے اور دماغ کی پوری توجہ اپنے دل کی جگہ پر لگا کر اسی خیال میں گم کرتے رہیے 25 منٹ تک کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. اس کو مناسب کہتے ہیں. آپ کچھ دن تک یہ محنت کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے دل سے بات کر ایک نئی آواز سنائی پڑے جو دل کی موجودہ دھڑکن کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز رفتار ہوگی. اور دھیان لگا کے سننے سے صاف محسوس ہوگا کہ میرا بھی دل کہنے لگا اللہ 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 اللہ. کسی کو شروع نہیں ماننے لگتے ہیں، کسی کو خیرات آنے لگتے ہیں. نہ نیند سے گھبرائیں نہ خیالات سے گھبرائیں. اپنا کام روزانہ صبح شام کرتے رہیں. 2-3 مہینے میں ایک بار ملاقات کر لیں. اگر ملاقات نہ ہو سکے تو کسی طریقے سے اپنا حال کی اطلاع کریں تاکہ اگلی بات بتائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب کریم آپ کی یہ
پیارے پیارے بندے کتنی طرح لے کر آئے ہیں، ان کی سعادت کرنی، ان کی پیار، ان کی حسن خلق، ان کا ادب اور ان کے اندر جو چیزیں مزاج محسوس ہو رہا ہے اللہ ان کے اندر بھی، اور جو بچیاں اور مستورات ہیں ان کے بارے میں جو خبریں مل رہی ہیں وہ اپنے حالات لکھ کر بھیج رہی ہیں، اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے، اس سے حوصلہ پا کر اللہ آپ سے یہ کنٹرول کر اللہ بہت کم طریقے سے باتیں کر رہا ہے اور وہ بہت سی باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دلائی جاتی۔ اللہ اللہ اس کو قبول کرنا اور اس کو مفید بنا، اس کو مفید بنا، اللہ ہم سب کو ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرنا۔ اللہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے اسلام کو نہیں کرتے، ہم سب کچھ اس لیے بڑا خوش دین ہے اور بڑی سخت شریعت ہے اور اس میں بڑی پابندیاں ہیں اور اس پر عمل کرنا اس دور میں بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم اپنی غلطیوں کو اعتراف کرتے ہیں، اپنی جہالت اور جانانی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام سے زیادہ خوبصورت زندگی کا طریقہ تو کسی ماڈرن سے ماڈرن قوم کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ رب کریم ہمیں اس تحریر کو اپنانے کی توفیق عطا کرنا اور اس توحفے کی قدر کی توفیق عطا کرنا، ہر سنت کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا کرنا، اپنی صحت کی اصولوں سے عنایت کرتے ہوئے اللہ صحت کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرنا۔ رب کریم ہم نے اب تک اپنی روحانی صحت کو بھی نظر انداز کیا اور اللہ ہزاروں گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنی جسمانی صحت کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں اور پچاسوں بیماریاں لیے پھر رہے ہیں۔ رب کریم آج ہم ان دونوں غلطیوں سے معافی مانگتے ہیں، ہم کو جسمانی اور روحانی صحت دونوں طرح کی صحت کے اصولوں کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اب ہم کو توفیق عطا کرنا، ہم سب کو توفیق عطا کرنا اور اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت شروع سے اس طرح کرنے کا ہم کو طریقہ سکھا دیجیے کہ ہمارے بچے شروع سے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی صحتوں کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی میں داخل ہوں تاکہ جب یہ نوجوان بنے، جب یہ جوان بنے تو یہ پاک دامن بھی ہوں، متقی بھی ہوں، آپ کے بڑی بھی ہوں اور مضبوط و تندرست بھی ہوں۔ آپ کے محبوب نے کہا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، ایک تندرست اور مضبوط مومن ایک کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے اور خیر کو دونوں ہی میں ہوتا ہے۔ اے رب کریم اپنے شرف سے ہمیں حضور کے اشاروں کو سمجھ کر اس پر کام بھر کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس طرح کا وقت بالکل قریب ہے، اللہ آپ کو یاد دلانے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ ہی کو اپنی دلائی ہے، روزے داروں کی دعا رد نہیں کرتا اور افطار کے وقت کی تو کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ ہم نے اب تک جتنی دعائیں مانگی ہے ان سب کو قبول کرنا، آج کو مانگی ان کو بھی قبول کرنا، آئندہ تو بعد نیکوں کو بھی قبول کرنا اور زندگی بھر ہمیں دعا مانگتے رہنے والا بنا۔ بار الہ اللہ ہمیں آپ کے اتفاق روزے گزر رہے ہیں، شکر کی توفیق عطا کرنا، شکر کی توفیق عطا کرنا، شکر کی توفیق عطا کرنا۔ اللہ پوری زندگی اللہ حرام کاموں سے ہم کو روزہ رکھنے والا بنا اور زندگی کے بعد موت کا دن آئے وہ دن کو اسی طرح کا دن بنا دیجیے جس طرح موت کے بعد عید کا دن ہوتا ہے۔ اللہ موت کے دن ہمارے یقین کے دن بن جائے، ایسی بہت عطا کرنا، ایسا خاتمہ نصیب کرنا، ایسا خاتمہ نصیب کرنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك